آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وقف کریں اور جامعہ میں پڑھیں اور پھر جماعت کی خدمت کریں اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنے مقدور بھر کوشش کریں۔ اس لیے اس بات کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھیں گے تو پھر کام کرنے کی روح بھی پیدا ہوگی کہ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کے، اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم خدمت کریں، اور کسی قسم کے جو شکوے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر کوئی ڈیمانڈ نہیں رہتی جب یہ تصور پیدا ہو جائے کہ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ تصور پیدا کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہی کامیاب مربی اور مبلغ کی ایک خاص نشانی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا خاصیت تھی جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئی؟ وہ ابراہیم الذی وفا، یہ وفا تھی، اور وفا کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ سے وفا۔ اب آپ کا کام ہے وہ وفا کا عہد جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا اس کو پورا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، حضرت مسیح علیہ السلام سے وفا، خلافت سے وفا، نظام سے وفا، یہ ساری وفا کا تصور جب آپ میں پیدا ہوگا تو تبھی اللہ تعالیٰ کے احسان بھی یاد رہیں گے، تبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، تعلیم ہے، قرآن کریم ہے، اس کو پھیلانے کی طرف توجہ پیدا ہوگی، تبھی حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے کی طرف توجہ ہوگی، تبھی خلافت سے تعلق بڑھے گا، تبھی نظام جماعت کے ساتھ ایک تعلق ہوگا۔ بجائے اپنی ضروریات کا خیال رکھنے کے یا اپنے مسائل کے سوچنے کے، یہ ایک لگن ہوگی کہ ہم نے کس طرح اس مشن کو پورا کرنا ہے، اس وفا کو پورا کرنا ہے، اس احسان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہوا ہے۔ اور جب یہ بات ہوگی تو وہ کامیاب مبلغ اور مربی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سوچ نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے پاس کمیاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں، یہ تو کوئی نہیں، ہم کہتے کہ ہمارے سارے نظام میں بڑی پرفیکشن ہے، کمزوریاں بھی ہیں، کمیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن ان کمیوں اور کمزوریوں کو دور کرنا مربیان کا کام ہے، مبلغین کا کام ہے۔ پہلے اپنے آپ میں دور کریں، پھر اپنے ماحول میں دور کریں، جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ ہے وہاں دور کریں۔ فیلڈ میں ہیں جو لوگ، وہ اپنی تربیت کے کام کو دیکھیں، کس حد تک انہوں نے جماعت کے اندر ایسی روح پھونک دی ہے جو نظام جماعت سے وابستگی ان کی ہو جائے، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب خود ہمارے اندر وہ روح پیدا ہوگی کہ ہم نے اپنی حالتیں کس حد تک بہتر کرنی ہے، کس حد تک اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرنی ہے، کس حد تک قرآن تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیا ہمارے مقاصد ہیں۔ تقریریں ہم کرتے ہیں، اسٹیج پہ آتے ہیں بڑے بڑے اچھے مقررین ہیں اور بڑے لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس کا تو فائدہ کوئی نہیں مقرر ہوگا جب تک عمل نہ ہو۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے نمونے قائم کریں، اور جب نمونے قائم کریں گے تو وہاں جماعت کی تربیت اور آپ کے تبلیغی پروگرام جو ہیں ان میں بھی آپ کو مدد ملے گی، آپ کے کاموں میں برکت پڑے گی، اور جو پیس آف پروگریس ہے یہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ ذرا ذرا سی بات پہ ہمارے اندر شکوے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کسی انتظامیہ سے ہو گیا، کبھی کسی صدر جماعت سے مسئلہ پیدا ہو گیا، کبھی امیر جماعت سے، ریجنل امیر سے، لوکل امیر سے، نائب امیر سے مسائل پیدا ہونے لگے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، ان سارے نامساعد حالات کے باوجود میں نے کس طرح نئے نئے راستے ایکسپلور کرنے ہیں جس سے جو میری کام میں تیزی پیدا کرنے والے ہوں، ان میں روک ڈالنے والے نہ ہوں۔ تو وہ راستے خود آپ نے نکالنے ہیں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کو ہمیشہ یہ احساس رہے گا کہ میں نے وفا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب میرا کچھ نہیں، اب میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے، تو خدا تعالیٰ
کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی ہے. اس کے لیے میں نے جو کچھ میرے سے ہو سکتا ہے وہ میں نے کرنا ہے. اور اس سے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے علاقے میں آپ کے عمل سے، آپ کی باتوں سے لوگوں کی تربیت پہ بھی اچھا اثر پڑے گا. اگر ایک مشنری فجر کی نماز پہ بھی نہیں آتا صحیح طرح، یا آتا ہے تو جلدی جلدی نماز پڑھا کے چلا جاتا ہے، یا درس میں ایسے مضامین نہیں لیتا جو وہاں کی تربیت کے لیے ضروری ہیں، یا ان باتوں کو جو وہ کہہ رہا ہے خود عمل نہیں کرتا، تو لوگوں پہ اثر نہیں ہوگا. حضرت مسیح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور اس کو میں یہی بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، کہ عاجزانہ راہیں اختیار کرنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام کی، اور وہی عاجزانہ راہوں کی تعلیم ہمارے لیے ہے. ہم نے بھی اس پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے. اس لیے اپنے آپ کو تو کچھ نہ سمجھیں، لیکن یہ ذہن میں ضرور خیال ہو کہ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک نمونہ قائم کرنا ہے، اور ان کے لیے ہمیں کسی بھی لحاظ سے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا چاہیے. پیار سے، محبت سے، شفقت سے، حکمت سے لوگوں کو سمجھانا ہے، اور کمزوریاں جو ہیں ان کو حوصلے سے سنیں اور برداشت کریں. ایک نیک نیت سے اگر آپ لوگ یہ سارے کام کر رہے ہوں گے تو باقی اللہ تعالیٰ باقی جو مسائل ہیں، ضروریات ہیں، وہ خود پوری کرتے رہتا ہے. ہم مثالیں دیتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، واقعات سناتے ہیں پرانے بزرگوں کے. کیا وہ صرف ان بزرگوں کے لیے تھے واقعات صرف مخصوص؟ آپ بھی وہی مقام حاصل کر سکتے ہیں. ہاں، مگر اس میں پڑتی ہے، شاعر نے کہا تھا، محنت زیادہ. تو محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہاد کرنا پڑے گا. بس ایک جہاد ہے جو ہر وقت جس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ایک مربی کو، ایک مبلغ کو، اور اس کے لیے خود اپنے راستے متعین کرنے ہوں گے. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی پھنس کے رہ گئے تو بڑے بڑے تعمیری کام جو ہیں وہ نہیں آپ کر سکیں گے پھر، اور اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے جو مقصد ایک مربی اور مبلغ بننے کا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں بے شمار نصائح فرمائی ہوئی ہیں. میں نے مربیان کو کہا تھا کہ وہ مربیان کے لیے دریں ہدایات جو ہے وہ کتاب، وہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کے پاس بھی ہونی چاہیے، وہاں موجود بھی ہوگی. اگر کسی نے نہیں خریدی تو خریدے اور پڑھے. اس میں بے شمار ہدایات آپ کی روحانیت بڑھانے کے لیے بھی، آپ کے عملی کاموں کی طاقت بڑھانے کے لیے بھی، آپ کی تربیت کے لیے بھی، جماعت کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے بھی، انتظامیہ کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے بھی. تو یہ مسائل جو ہے یہ چھوٹے موٹے تو انتظامیہ کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. اس لیے مربیان مجھے بہت شکایت کرتے ہیں، بہت ساری آتی ہیں، رپورٹوں میں ذکر آتا ہے یا ڈھکے چھپے الفاظ میں آ جاتا ہے، نے ذکر کسی نہ کسی رنگ سے ہو جاتا ہے، یا سوال اٹھتا ہے کس طرح کریں، یہ کس طرح کریں. جو بھی سوال اٹھتے ہیں ان کو آپ نے خود حل کرنا ہے، اور یہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں دنیا میں. اور جو اچھے مربیان ہیں وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ ہمیشہ سے جب سے یہ نظام جاری ہے اور ہوتا ہے. اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اختلافات کو ایک ایسے حد پہ لے جانا جہاں آپس میں اتنی رفٹ شروع ہو جائے کہ کاموں میں رکاوٹ پیدا ہونے لگ جائے، وہ نہیں ہونی چاہیے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، عبد المالک خان صاحب نے مجھے خود بتایا. حضرت مسلم موعود نے ایک دفعہ میٹنگ میں مربیان کی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کراچی کے امیر اور عبد المالک خان کی جو کولیبریشن ہے ان کی آپس کی، وہ باقیوں جگہوں پہ کیوں نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ تو سوچ کی بات ہے. اگر سوچ ہوگی تو ہو جائے گی، نہیں تو پھر اسی بات میں الجھے رہیں گے آپ کہ فلاں سیکٹری تربیت نے یہ کہہ دیا، سیکٹری تبلیغ نے یہ کہہ دیا، امیر جماعت نے یہ کہہ دیا، صدر جماعت نے یہ کہہ دیا، مجھے وہاں روک ڈال دی، میں پیچھے ہٹ گیا، میں کیا کروں. یہ باتیں نہیں. میں کیا کروں گا تو کو فکرہ ہی نکال دیں نا. میں نے کرنا ہے کا فکرہ صرف آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے، اور کس طرح کرنا ہے اس کے لیے نئے نئے راستے. ایک راستہ بند ہوتا ہے، نیا ایکسپلور کریں. جب یہ بات ہوگی پھر دیکھیں آپ کی پروگرس کتنی زیادہ ہوتی ہے. اب میں نے کئی سال پہلے، 15 سال ہو گئے ہوں گے میرے سے زیادہ، میں نے کہا تھا 10% آبادی تک احمدیت کا پیغام پہنچا دیں. امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، آبادی بھی زیادہ ہے، آپ فیلڈ کے مربیان بھی شاید 41 بتایا امیر صاحب نے، شاید اس میں کر بھی نہیں سکتے. لیکن اگر آپ کا نظام ٹھیک ہے،
آپ نے ہر ایک کو انوالو کر لیا ہے تو ضرور یہ پیغام پہنچ سکتا ہے. اکیلے آدمی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اکیلا آدمی اپنی ایک ٹیم بنا سکتا ہے، اپنے وہ روح پھونک سکتا ہے اپنے اندر. اگر آپ کی لیڈرشپ کی صلاحیتیں ہیں تو اپنے پیچھے چلا سکتے ہیں، اور وہ اسی صورت میں ہوتے ہیں جب لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا مربی، ہمارا یہ لیڈر جو کام ہمیں کہہ رہا ہے اس کے لیے خود بھی ہر قربانی کے لیے تیار ہے، وفا سے اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. لوگ دیکھیں گے تو آپ کے مددگار بن جائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں کتنی جلدی احمدیت کا تعارف آپ کے ملک میں ہوتا ہے. ہم یہاں بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ مخالفت ہو رہی ہے. مخالفت جہاں ہوتی ہے وہاں تو وہ کھاد کا کام دیتی ہے، اور جہاں جہاں ہوئی ہے، ایک آدھ جگہ پہ ہے امریکہ میں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف، وہاں تعارف بھی بڑھ جاتا ہے جماعت کا. اور پھر ایک دفعہ تعارف ہو گیا اگر 2-3 سال پہلے، تو اس کو ایک دفعہ کر کے یا 1 سال کے لیے اس کے اوپر ایک فنکشن کر کے تو سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا فرض ادا ہو گیا. اس کو جاری رکھنا بھی ضروری ہے، اس کام کو مستقل مزاجی سے قائم رکھنا بھی ضروری ہے. وہ مستقل مزاجی رہے گی تو ایک کے بعد دوسرا راستہ کھلتا چلا جائے گا، ایک کے بعد دوسرا تعارف ہوتا چلا جائے گا. بس یہ باتیں ہیں جو ایک مربی کو، ایک مبلغ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اسی طرح جو دفتروں میں کام کرنے والے ہیں وہ بھی یاد رکھیں، جہاں جہاں آپ کو لگایا گیا ہے وہ آپ کا میدان عمل ہے، وہیں آپ نے کام کرنا ہے، اور اس میں نئے نئے راستے نکالنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دفتر میں کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو جب مرضی آئے. اسی طرح مربیان بھی کہ جب مرضی آئے اٹھ کے جب مرضی چلے گئے. ایک وقت مقرر کریں. ایک پہلے بھی میں نے کہا تھا اور مجھے اس میں چند دن چند لوگوں نے عمل کیا، یا اب تک شاید چند ایک کر رہے ہوں، لیکن عموماً نہیں، کہ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. صبح کتنے بجے اٹھنا ہے، نفل ادا کرنا ایک مربی کے لیے ضروری ہے، تہجد پڑھنا. آج کل اگر راتیں چھوٹی ہیں کچھ تو پڑھے جا سکتے ہیں، رکعت یا 2 رکعت ہی پڑھیں، لیکن اس کے بعد پھر فجر کے بعد کا پروگرام ہے جہاں جائزہ لیں کتنے گھنٹے آپ نے جماعت کے کام میں خرچ کیے، کتنے گھنٹے آپ کے عبادت میں لگے، کتنے گھنٹے آپ کے مطالعہ میں لگے، کتنے گھنٹے آپ کے، گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں میں، منٹ نہیں، گھنٹوں کا حساب لگانا ہے آپ نے. اور کتنے گھنٹے آپ سوئے، کتنے گھنٹے آپ نے اور تعمیری کام کیے، کتنے گھنٹے آپ نے کوئی ایسے کام کیے جس سے جماعت کو عمومی طور پہ فائدہ ہو، کتنے گھنٹے آپ کی تبلیغ میں گزرے. کہتے ہیں جی تبلیغ کے راستے نہیں، یہاں تو ہم تبلیغ کے موقع نہیں، کس طرح تبلیغ کریں. آپ فیلڈ میں ہیں، آپ کو تبلیغ کے راستے خود ایکسپلور کرنے چاہیے. کہہ دیتے ہیں جی سوشل میڈیا پہ ہم کریں تو یہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور بڑے اچھے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوئے 2-3 سال پہلے، اس کے بعد ختم ہو گئے. ان کو جاری نہیں رکھا بعضوں نے جنہوں نے جاری رکھا ہوا ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ میں بھی اور دنیا میں بھی. تو یہ چیزیں ہیں سوچنے والی، جس کو ایک مربی اور مبلغ کو سوچنا چاہیے. تو اگر آپ لوگ اس نہج پہ کام کریں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں بھی آپ کو ملیں گی. تربیت کے جہاں راستے بہتر ہوں گے وہاں تبلیغ کے میدان بھی کھلیں گے.